معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 سے 30 تک کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے چند آیات کی تلاوت۔ الم تری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 23 سے 30 تک کا اردو ترجمہ۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب اللہ یعنی تورات سے بہرور کیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے قدر ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو کہ اللہ اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عید نہیں۔ ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیں کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اب ان آیات کی کچھ تفسیر۔ آیت 23 سے 25 کا شان نزول روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے پاس جا کر انہیں دعوت اسلام دی۔ یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دین پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ دین ابراہیمی پر۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تورات میں سے ایسا حوالہ لانے کا کہا تو انکار کر گئے۔ اس کا دوسرا
شان نزول روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی نے زنا کیا، جس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم زانی کو سنگساری کا حکم نہ دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، جس پر یہودی تل ملا اٹھے اور کہنے لگے کہ ان کے مذہب میں زنا کی سزا رجم کرنا نہیں ہے۔ جس پر انہیں تورات لانے کا کہا تو وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، مگر پھر بھی انکار کر گئے، کیونکہ ان کے باطل خیال کے مطابق وہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ اگر گناہ کا وہ کفارہ ادا نہیں بھی کرتے تو انہیں دوزخ میں چند دن ہی رہنا ہوگا، رجم کی صورت میں تو یکدم اس کی دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ اس دعوے کے برعکس اللہ فرماتا ہے کہ وہ ضرور ایسے جان بوجھ کر حدود پر عمل نہ کرنے والوں کو عذاب کے دن اکٹھا کر کے انہیں ان کی حکم عدولی کی سزا دے گا۔ آیت 26 سے 30 میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے اختیار، تسلط اور بلا شرکت غیر تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے، اللہ مالک الملک ہے، جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ اللہ جسے چاہے عزت سے نوازے اور جس کو چاہے ذلیل اور رسوا کرے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہی رات کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات میں۔ اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی کسی کے چھپے راز کو ظاہر کرنے اور کسی کے ظاہری فعل کو چھپانے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ ہی مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالنے والا ہے، جیسے بیج بظاہر مردہ ہے اور اس سے پودا زندہ نکالتا ہے، پھر پودے سے بیج مردہ نکالتا ہے۔ اللہ جسے چاہے جتنا کم یا زیادہ رزق دیتا ہے، یعنی ایک بیج کے بدلے اناج اور پھلوں کی صورت میں کتنے دانے اور پھل عطا کرتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو بیج ہی کو اگنے نہ دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ سے دلی، قلبی اور جذباتی رشتہ اور ایک دوسرے کا باہمی تعاون حرام ہے۔ اس سے باز رہنے کا حکم ہے، لیکن نہ ماننے والے ایمان کے دعوے داروں کا انجام بھی ان کفار جیسا ہی ہوگا۔ البتہ اچھی طرز معاشرت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین میں چھپی اور ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس پر وہ اللہ قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی چاہے تو چھپے کو ظاہر کر دے اور ظاہر کو چھپا دے۔ آخر ہر جاندار نے اپنے کیے کی سزا یا جزا پانی ہے، اسی لیے اللہ عذاب سے ڈراتا ہے تاکہ انسان برے کاموں سے باز آ کر اچھے کام کرے۔ اللہ انہی اچھے کام کرنے والے اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔